أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم، اے ہمارے رب بھیج دیجیے ان لوگوں میں رسولاً، ایک عظیم المرتبت رسول، ایک عظمت والا رسول، منہم جو انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات، ویعلمہم الکتاب اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ اور دانائی کی تعلیم دے، ویزکیہم اور ان کو پاک صاف کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو پھر دعائیں فرمائیں۔ پہلی دعا تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ قبول کر لیجئے۔ دوسری دعا تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں فرمانبردار بنا لیجئے اور ہمیں امت بھی ہماری ان میں فرمانبردار بنا لیجئے۔ اور تیسری دعا ہے جس میں ایک نبی کو مانگا کہ اللہ ہم نے بیت اللہ بنا دیا لیکن اس کو آباد کرنے والا ایک عظیم المرتبت رسول بھیج دیجئے۔ یہاں حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیجئے عظمت والا، منہم جو انہی میں سے ہو۔ مفسرین یہاں عجیب بات کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے پہلے دعا میں کیا کہا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ فرما بردار امت عطا کر، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صرف مکہ نہیں، پہلے مکہ والوں کے لیے تھے، پھر انصار بھی اس میں شامل ہوئے، اور پھر پورا عالم گویا کہ اس مسلمان امت کا رکنیت فارم فل کر کے اس کا ممبر بن گیا۔ تو پہلے پوری امت مانگی اور پھر اس امت میں سے ایک رسول کو مانگا، اور وہ رسول کون سے؟ رسولاً نکرہ ہے، اور یہ جو دو زبر تنوین اسے کہا جاتا ہے، یہ عظمت کی نشانی ہے کہ اللہ ان میں میری اس اہل میں اور اس امت مسلمہ میں ایک رسول بھیج دیجئے گا جو عظمت والا ہو اور عظیم المرتبت ہو، منہم انہی میں سے ہو۔ کیوں؟ اگر رسول کسی اور، جتنے بھی رسول آئے وہ اسی قوم میں سے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا انہی کی قوم میں، حضرت ہود کو بھیجا انہی کی قوم میں، حضرت صالح کو بھیجا انہی کی قوم میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کی، یا اللہ انہیں انہی میں سے بھیج، انہی کی قوم میں سے بھیج۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور کیوں؟ فرمایا اگر الگ قوم سے ہوتا تو اس کی بات سمجھنا مشکل ہو جاتا، لہٰذا اسی قوم میں سے ایک رسول کو بھیجا کہ وہ ان کے حالات سے واقف، ان کے شب و روز سے واقف۔ یہی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے پہلے اپنا کردار ان کے سامنے پیش کیا کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا لبثت فیکم عمرا، میں نے زندگی کی بہاریں گزاری تم میں، کیسا تم نے مجھے پایا؟ تو اس لیے فرمایا انہی میں سے بھیج تاکہ یہ ان سے واقف ہوں۔ اب حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے،
اور اللہ نے انہی کی اولاد میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بظاہر 3 اسباب ہیں۔ ایک سبب حضرت ابراہیم کی دعا، جس کو آپ فرمایا کرتے دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم دادا ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں اور پھل ہوں۔ اور دعا کیا؟ وہ یہ دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ رسول بھیج۔ تو ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اور دوسرا جو آپ سے جب اللہ سے دعا کی اور پھر اللہ سے مانگا، جب اللہ سے مانگا تو پھر اللہ رب العزت نے انہی الفاظ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے، اللہ نے انہی کو پورا کرتے ہوئے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا اور عظمت والے رسول کو بھیجا۔ اور دوسرا سبب ظاہری آپ کی بعثت کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، اور قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کی میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، اور اس کا نام احمد ہے۔ میرے آقا کے کئی نام ہیں، بخاری شریف مسلم شریف میں آپ فرماتے انا محمد وانا احمد، میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں، میرا نام محمد ہے میرا نام احمد ہے۔ وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ، میں حاشر جمع کرنے والا ہوں کہ لوگ قیامت کے دن میرے قدموں پر جمع ہوں گے، یعنی میری جھنڈے کے نیچے سارے لوگ جمع ہوں گے۔ میرا ایک نام حاشر بھی ہے۔ اور فرمایا وانا العاقب الذی لا نبی بعدی، اور میں عاقب ہوں، آخری نبی ہوں، وہ نبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ تو دوسرا جو آپ کی بعثت کا ظاہری سبب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے جو بشارت دے دی۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو ظاہری سبب ہے، فرمایا وہ میری ماں کی دعا ہے، میری ماں کا خواب ہے، جو میری ماں نے فرمایا کہ خواب دیکھا ہے، اور وہ گویا کے سبب ہے۔ اور وہ کیسے؟ فرمایا میری ماں نے میری ولادت سے پہلے، میری پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا، اور اس میں کیا تھا؟ خواب میں یہ دیکھا کہ ان کے بدن سے، ان کے جسم سے ایک روشنی نکلی، اور جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ تو گویا وہ کیا تھا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت تھا۔ تو فرمایا یہ 3 ظاہری اسباب ہیں۔ جب یہ ظاہری اسباب 3 ہیں، لیکن یا ایک کا تذکرہ ہے، اور وہ کون سا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر کے اللہ سے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ رسول بھیج دیجئے۔ اب کیا ذمہ داریاں کیا ہیں، اس رسول کے فرائض منصبی کیا ہوں گے، وہ بھی بیان کر دیے۔ اور فرمایا وہ 4 ہیں اس کی ذمہ داریاں، 4 فرائض منصبی ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ ایک تو یہ تفسیر کی قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کرے، اور چونکہ آپ عرب میں آئے، آپ کو اللہ نے عرب میں بھیجا، اور پہلے مخاطب آپ کے کون عرب ہیں، اور عربوں کے بعد پھر آگے یہ سلسلہ چلا، اور عربی لوگوں کی زبان بھی مادری زبان عربی ہے۔ جب عربی ہے تو قرآن کو عربی میں اتارا، اور اس کے اکثر مضامین اتنے آسان تھے، اتنے آسان کہ صرف سن ہی کر سمجھ آتے تھے۔ تو فرمایا یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کو پڑھیں۔ آیات آپ پڑھ کر، آپ کے آیات پڑھ کر سنائیں گے، یہ عربی زبان کے ماہر ہیں، یہ اس کی مادری زبان ان لوگوں کی عربی ہے، یہ اس کو سمجھ جائیں گے، پڑھتے ہی سمجھ جائیں گے۔ اور اکثر قرآن کا حصہ ایسا ہی سمجھا گیا۔ بعضوں نے اس کی تفسیر کی یتلو علیہم آیاتک، کہ تیرے احکامات کو ان کے سامنے بیان کرے، جو احکامات آپ دیں گے ان کی تلاوت ان کے سامنے کریں۔ پہلا فرض منصبی۔ پتہ چلا قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی کسی خیر سے خالی نہیں ہے، اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ یہ تلاوت کریں گے، اجر ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ جب ہی میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے الف لام میم پڑھ لیا اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ کیوں؟ فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف،
لہٰذا 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ تو فرمایا پہلا فرض منصبی یتلو علیہم آیاتک، ان مدارس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے وہی تلاوت کرتے ہیں جس مقصد کے لیے میرے آقا آئے، آپ پر قرآن اترا، آپ نے قرآن کی آیات کو پڑھا، صحابہ نے سنا اور ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ دوسرا مقصد بتایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے۔ کیا معنی؟ مطلب یہ اس کا بتایا گیا کہ چونکہ بعض تو وہ ہیں کہ صحابہ سن کر ہی سمجھ گئے، لیکن بعض قرآن کریم کی وہ آیات ہیں کہ جنہیں صحابہ سن کر نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ وہ آپ سے پوچھے نہ اور آپ سے تفسیر نہ آپ اس کی بیان کریں۔ اور آپ کی بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن سکھائیں، یہی وجہ ہے بعض آیات اتری تو صحابہ نہیں سمجھ پائے، جیسے قرآن کریم کی آیت اتری کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے۔ اب صحابی کیا سمجھے کہ اچھا انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید دھاگا ایک کالا دھاگا رکھ لیا، کھاتے رہے، سورج بھی نکل گیا، یا رسول اللہ سورج بھی نکل گیا اور یہ دھاگے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا تیری گدی بہت بڑی ہے بھائی، کالے دھاگے سے دن کی سفیدی اور سفید دھاگے سے دن کی سفیدی اور کالے دھاگے سے رات کی سیاہی مراد ہے۔ معنی یہ تھا کہ افق پر اس سیاہی اور سفیدی میں فرق نہ جب تک آ جائے کھاؤ، تو لہٰذا یہ مراد یہ کیا ہوا آپ نے سمجھایا۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت 5ویں پارے میں ہے مَن یعمل سوءا یجز بہ، جو کچھ بھی برائی کرے گا معصیت کرے گا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ جب یہ آیت اتری کہ اس کا بدلہ دیا جائے گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حاضر ہو کر یا رسول اللہ کون ہے جس سے معصیت نہیں ہوگی؟ یہ تو معصیت ہوگی، ایک انبیاء معصوم ہے، باقی کوئی معصوم تو نہیں ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، معصیات ہوتی ہیں، تو ان کے بدلے میں فرمایا یجزا بھی، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، قبر میں عذاب، ہاں برزخ میں عذاب ہوگا، آخرت میں عذاب ہوگا، پھر تو کوئی بچ نہیں سکے گا۔ جب یہ کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ابو بکر، یجزا بھی سے مراد قبر کا عذاب نہیں ہے، آخرت کا عذاب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے جو بھی کوئی معصیت تھوڑی بہت کرے گا یجزا بھی، دنیا میں اس کا بدلہ ملے گا، اور وہ مصیبت دنیا میں جو اس پر آئے گی اس کے اس گناہ اور معصیت کا کفارہ بن جائے گی۔ سر میں درد ہوا، سر میں درد رہا، کفارہ بن گیا، گناہ معاف ہو گئے۔ کوئی چیز جیب میں رکھی گر گئی، گم ہو گئی، تلاش کرتا رہا، یہ اس کا معصیت جو ہے وہ کا کفارہ بن گیا۔ کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کوئی اور پریشانی ہوگی، یہ اللہ اس کو دنیا میں پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا، اور یہ دنیا کی پریشانیاں اور مصیبتیں اس کی اس معصیت کا کفارہ بن جائیں گی، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب نہیں ہوگا۔ یہ کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اس طرح سکھائی صحابہ کرام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو دوسرا منصب تھا یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیں۔ اور تیسرا ذمہ داری اور منصب کیا ہے؟ والحکمہ، حکمت اور دانائی کی باتیں بتائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مراد ہے کہ آپ نے صحابہ کو حدیث کے الفاظ بھی بتائے اور حدیث کے معنی دونوں سکھائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی جسم کے جو ہے وہ 360 جوڑ ہیں، اور اس پر روزانہ 360 صدقے لازم ہیں، صدقہ کرے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون اتنا صدقہ کر سکتا ہے، روزانہ 360 صدقات کرے؟ فرمایا بھائی سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، دوسرے سے مسکرا کر بات کرنا صدقہ ہے، راستے میں کوئی چیز پڑی ہو، ہاں تکلیف ہو رہی ہو اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اذیت دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، دوسرے کو معاف کر دینا صدقہ ہے، خوش اخلاقی سے پیش آنا صدقہ ہے۔ یہ سارے صدقے ہیں، اور یہاں تک کہ فرمایا اس سے بڑھ کر روزانہ 360 صدقہ کرنا چاہے تو فرمایا چاشت کی نماز پڑھ لے 360 صدقے کا اجر مل جائے گا۔ فرمایا یہ سب کچھ ہے۔ تو آپ نے الفاظ بھی بتایا حدیث کے،
آپ نے حدیث کے معنی میں بتائے، والحکمہ، حکمت کی تعلیم دی آپ علیہ السلام نے، دانائی کی تعلیم دی، یہ بھی آپ کے فرائض منصبی میں سے تھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرنا، تزکیہ کرنا، یہ آپ کے فرائض منصبی میں سے تھا۔ آپ نے لوگوں کو پاک کیا، عقائد پاک کیے، باطن پاک کیا، وہ جو کہ کیسے بگڑے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا پاک اور صاف کر کے معاشرے میں پیش کیا کہ دوسروں کے لیے مثال بن گئے، اور ایسے مثال بنے کہ آئندہ اس کی مثالیں لانے سے امت قاصر ہے۔ تو گویا آپ نے ان کا تزکیہ کیا، آپ نے ان کا باطن بھی پاک کیا، جیسے ظاہر ایسے باطن، جیسے باطن ایسے ظاہر بن گئے۔ پھر وہ ایسے پاک دامن ہو گئے کہ جب چلا کرتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے لوگوں سے، کونو مثلنا، تم ہماری طرح بن جاؤ، ہمارے ظاہر کو دیکھ لو اور ہمارا باطن بھی ہمارے ظاہر کی طرح ہے، تم ہماری طرح بن جاؤ۔ آپ نے ان کا تزکیہ کیا، ان کو پاکیزہ کر دیا، یہ آپ کے فرائض منصبی تھے۔ فرمایا انک انت العزیز الحکیم، آپ غالب حکمت والے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا ان فرائض منصبیہ کے لیے، اور آج الحمدللہ ان مدارس، ان خانقاہوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی سکھائی جاتی ہے، قرآن کے معنی بھی سکھائے جاتے ہیں، احادیث بھی سکھائی جاتی ہے، اور ہمارے اللہ والے، ہمارے بزرگ خانقاہوں میں اللہ کی ضربیں لگا کر تزکیہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پاک صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے جڑتے رہیں گے، اللہ رب العزت کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔